اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے سب سے پہلے بارگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ پیر طریقت حضرت سید شاہ حماد احمد صابر قادری داؤد نگری رحمۃ اللہ علیہ۔ آج آپ کی سوانح حیات پہ کچھ بات کروں گا، یعنی بایوگرافی آف پیر طریقت حضرت سید شاہ حماد احمد صابر قادری رحمۃ اللہ علیہ۔ سمجھ لے گا کیسے کوئی بات میری، طریقت میں میرا مقام آخری ہے۔ امجد شریف کا خانوادہ نجیب الطرفین خانوادہ ہے، جہاں غوث الاعظم کے پوتا غوث ہندوستان حضرت سید شاہ محمد القادری بغدادی ثم الہندی امجھری رحمۃ اللہ علیہ آرام فرما ہے۔ اس سرزمین پر کیسے کیسے آفتاب و ماہتاب آرام فرما ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ حضرت مجاہد ملت رحمۃ اللہ علیہ سے حاضری کے بعد جب قیام کو کہا گیا تو آپ نے معذرت چاہی اور کہا کہ آرام کے دوران میں اپنا پیر کس طرف پھیلاؤں گا، یہاں چہار طرف اولیاء اللہ، صوفیاء کرام، صدیقین، شہداء و صالحین آرام فرمائے۔ علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ امجد شریف ہندوستان کا بغداد شریف ہے۔ حضرت مخدوم رکن الدین فردوسی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جوہری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے گفتگو کے دوران فرمایا کہ امجد شریف پیروں کی جگہ ہے۔ حضرت بیکل السائی رحمۃ اللہ علیہ نے عرس کے دوران احتراماً تخت پر آرام نہ کر زمین پر بچھی چٹائی پر ہی آرام فرمایا اور فرمایا کہ یہی مناسب اور بہتر ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی آستانہ کے مسجد کے امام سید اسلام الدین نظامی رحمۃ اللہ علیہ نے بارگاہ محبوب الہی میں اپنے مریدین و معتقدین کے بیچ مجھ سے فرمایا کہ امجد شریف کا خانوادہ سادات کرام کا مستند خانوادہ ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ میں سلسلہ قادریہ کا امین ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہے گل مدینے میں بغداد میں شاخ لیکن مہک رہا ہے مقدس گلاب امجھر میں۔ پیر طریقت حضرت سید شاہ حماد احمد صابر قادری داؤد نگری رحمۃ اللہ علیہ اسی امجد شریف خانوادہ کے روشن چشم چراغ اور صاحب ولایت بزرگ گزرے، اور آپ ساتھ ہی مصنف کتب کثیرہ بھی ہوئے۔ بزرگوں سے سنا ہے کہ آپ قطب دورہ کے مقام پر فائز تھے۔ آپ کی ولادت باسعادت 1 جنوری 1933 عیسوی میں داؤد نگر خانقاہ میں ہوئی۔ آپ کے والد ماجد حضرت سید شاہ رشید احمد قادری داؤد نگری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو آپ کے پیر و مرشد بھی ہوئے، اور میرے ام محترم سید عمران قادری مدظ اللہ العلی کی والدہ ماجدہ حضرت سید شاہ رشید احمد قادری رحمۃ اللہ علیہ کی مریدہ تھیں۔ ایک موقع پر میں اپنے پیر و مرشد سید شاہ حماد احمد صابر قادری رحمۃ اللہ علیہ
کہ جلیل القدر بزرگ ہونے کی بات کر رہا تھا، تبھی انہوں نے برجستہ اپنے پیر یعنی سید شاہ رشید احمد قادری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا کہ وہ تمہارے پیر سے بڑے بزرگ اور پیر تھے۔ ایک مرید صادق کا اپنے پیر کے بارے میں یہی عقیدہ بھی ہونا چاہیے۔ میرے نانا جان سید امیر عالم قادری عظیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ بھی حضرت سید شاہ رشید احمد قادری داؤد نگری رحمۃ اللہ علیہ سے ہی بیعت تھے۔ پیر طریقت حضرت سید شاہ حماد احمد صابر قادری داؤد نگری رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے والد بزرگوار کی شفقت و محبت سے فیضیاب ہو کر اور آپ کے سایہ عاطفت میں پروان چڑھ کر اور تعلیم و تربیت سے آراستہ و پیراستہ ہو کر ولی کامل بن گئے۔ آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو زہد و ریاضت کی بھٹی میں تپا کر کندن بنا کر ولایت و خلافت سے سرفراز فرما کر اپنا ایسا جانشین بنایا کہ ایک زمانہ آپ کی ذات بے مثال سے ایک مدت تک فیضیاب ہوتا رہا اور پردہ فرمانے کے بعد بھی لوگوں کی حاجتیں برآ رہیں۔ تن من دھن سب لوٹ لیا، دیوانہ بنا کر مرشد نے حال سے بے حال کیا، پروانہ بنا کر مرشد نے صحرا صحرا سیر کرائی، پربت پربت دوڑایا، قریے قریے سے بھی تو بیگانہ بنا کر مرشد نے دیکھ مقدر کیسا چمکا، رشک ہے کرتا عالم یہ ادنا ہی سے اعلیٰ کیا۔ دیوانہ بنا کر مرشد نے زہد کی بھٹی میں رکھ کر آراستہ کر کے علم سے بھی دنیا میں ہے پیش کیا، فرزانہ بنا کر مرشد نے دل کی آنکھوں سے دیکھو تم بڑھتی ہے خیرات وہاں، فیض کو اپنے عام کیا، فرزانہ بنا کر مرشد نے۔ اور دیکھیے کیا پیر و مرشد فرما رہے ہیں کہ مارا مارا خوب پھرایا، غیر کبھی در دکھلایا، اپنا ہی متوالا کیا، مستانہ بنا کر مرشد نے۔ پوچھتے ہو کیا صابر تم اب کام کو اپنے مرشد کے، بھر بھر کے ہے جام دیا، پیمانہ بنا کر مرشد نے۔ ہمیں اولیاء اللہ کو تلاش کر ان کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، اپنا عقیدہ درست رکھنا چاہیے، یہی روشنی کے مینار ہیں۔ ہماری اور آپ کی سرخروئی اور سربلندی ان کی محبت میں ہی پوشیدہ ہے، ان کی بارگاہوں میں حاضری دینی چاہیے۔ حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ اقدس میں چلہ کش ہوئے اور نوازش ہوئی تو آپ کی زبان مبارک سے ایک شعر نکلا کہ جس کا مفہوم ہے کہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بارگاہ ہے جہاں ناقص کو کامل اور کامل کو رہنما بنا دیا جاتا ہے۔ بے شک اولیاء اللہ اپنی اپنی مرقد میں زندہ ہیں۔ پیر طریقت حضرت سید شاہ حماد احمد صابر قادری داؤد نگری رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے تقریباً 7-8 مہینے بعد آپ کی مزار اقدس سے خوشبو آنے لگی، مزار شریف میں تھوڑی درار بھی نظر آئی۔ یہ خبر تیزی سے چاروں طرف پھیل گئی، بھیڑ لگ گئی۔ گھر کے افراد و مریدین و عوام اور میڈیا کے بیچ جب آپ کی مزار شریف کھولی گئی تو آپ کا جسد اطہر ماں کفن کے بالکل ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے ابھی ابھی دفن کیا گیا ہو۔ سید مرشدی نے ثابت کر دیا کہ اولیاء اللہ اپنی اپنی قبروں میں حیات۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ پیر طریقت
حضرت سید شاہ حماد احمد صابر قادری داؤد نگری رحمتہ علیہ کی ذات پاک سے بے شمار کرامتوں کا ظہور ہوا۔ کئی کرامات تو میری نظر کے سامنے ہوئیں، مثلاً کئی دن سے ہوتی ہوئی بارش کا آپ کی دعا سے رک جانا، اور شدید گرمی میں حضرت کی دعا سے بارش کا ہو جانا۔ حضرت اپنے مرید نصیر الدین بھائی کے یہاں سنگم وہار دہلی میں مقیم تھے۔ بارش کئی دنوں سے ہو رہی تھی۔ حضرت نے مریدوں سے کہا کہ گاڑی کا انتظام کرو، حضرت نظام الدین اولیاء رحمتہ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری دی جائے۔ حضرت کے ایک مرید سمد انصاری نے کہا کہ حضور اس قدر بارش ہو رہی ہے، آپ نے کہا کہ گاڑی کا انتظام تو کرو، بارش رک جائے گی۔ کئی دنوں سے ہوتی ہوئی بارش بھی رک گئی، گاڑی کا انتظام بھی ہو گیا، اور حضرت کے ساتھ ہم لوگوں نے بھی بارگاہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمتہ اللہ علیہ میں حاضری دی۔ اسی طرح شدید گرمی میں حضرت سے لوگوں نے کہا کہ حضرت بارش نہیں ہو رہی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ اللہ چاہے گا تو ہوگی، اور کچھ ہی دیر بعد موسلادھار بارش ہوئی۔ اسی طرح داؤد نگر میں ایک مزار شریف سے دھواں نکلنے لگا۔ بہت کوشش کی کروائی گئی، دعا تعویذ ہوا، مگر کہیں سے فائدہ نہ ہوا، بلکہ دھواں بڑھتا گیا۔ لوگ حضرت کے پاس تشریف لائے اور سارا ماجرا بیان کیا۔ حضرت کی شخصیت کا اندازہ لگائیے کہ حضرت نے برما کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ پانی لے لو اور قبر پہ ڈال دو، دھواں رک جائے گا۔ اس پہ آپ نے کچھ بھی پڑھا نہیں، کوئی دعا نہیں پڑھی۔ لوگوں نے قبر پہ وہ پانی ڈال دیا اور دھواں بند ہو گیا۔ سبحان اللہ! آپ کی دعا اور نگاہ کرم سے بند آواز کھل گئی۔ یہ گیا کہ ایک مرید غیاث الدین بھائی کے لڑکے کے ساتھ ہوا تھا، اس کی آواز بالکل بند ہو گئی تھی۔ ملک اور بیرون ملک میں علاج کروا کر وہ تھک چکے تھے۔ گیا میں ان کے مکان پر قیام کے دوران لڑکے کے والدین نے حضرت سے دعا کی درخواست کی۔ حضرت نے کئی مریدوں کے سامنے اس لڑکے کو بلا کر کہا کہ تم بولتے کیوں نہیں، بولو۔ حضرت کا اتنا کہنا تھا کہ لڑکے کی آواز کھل گئی اور وہ بولنے لگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ! آپ نے داؤد نگر میں رہتے ہوئے مرید شبیر کی کار کو سعودی عرب میں حادثہ سے بچا لیا۔ خود شبیر بھائی نے ملاقات کے دوران بیان کیا کہ میں کار چلا رہا تھا اور بے قابو ہو گئی۔ میں نے تصور شیخ کیا، پیر و مرشد کا دست مبارک اور چہرہ سامنے آیا، اور کار حادثے کا شکار ہونے سے بچ گئی۔ اللہ اکبر! مرزا خلیل احمد بیگ جو حضرت کے اچھے مریدوں میں سے ہیں، انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ میں خود حضرت کی کرامت ہوں۔ آپ ڈالٹین گنج میں سرکاری ملازم تھے، لیکن اشعار اور مضامین لکھنے میں کمال حاصل نہیں تھا۔ اس سلسلے میں آپ نے حضرت سے دعا کی درخواست کی۔ حضرت نے آپ سے کہا کہ لکھا کرو۔ آج کی تاریخ میں آپ کی 10 کتابیں چھپ چکی ہیں، اور 11ویں کتاب کے شائع ہونے کی تیاری چل رہی ہے۔ پیر و مرشد نے ان سے یہ بھی کہہ رکھا ہے کہ جب 11ویں کتاب مکمل ہو جائے گی تو تم میرے پاس چلے آؤ گے۔ ابھی کچھ دن پہلے ان کی 11ویں کتاب مکمل ہو گئی، اور مجھے دہلی میں خبر دی گئی کہ مرزا خلیل احمد بیگ کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اندازہ لگایا جا سکتا ہے پیر و مرشد کی سیف زبانی اور نگاہ ولایت کا کہ ایک ایسا مرید جس کی خواہش تھی کہ کاش میرے اندر کتاب لکھنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی، اسے ایک بے مثال مصنف بنا دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ تم 11 کتابیں لکھو گے۔ یہیں پر بات ختم نہیں ہوئی۔ مرید کے سوال پر کہ حضور اس کے بعد، تو آپ کا جواب تھا کہ اس کے بعد تم میرے پاس چلے آؤ گے، اور ایسا ہی ہوا۔ سبحان اللہ! اللہ والوں کی کیا شان ہوتی ہے! سبحان اللہ! پیر طریقت
حضرت سید شاہ حماد احمد صابر قادری رحمۃ اللہ علیہ کا کسی مرید کے یہاں جانا ہوا۔ اس سے پہلے اس مرید کے یہاں آپ کے والد ماجد جو آپ کے پیر و مرشد بھی ہوئے، ان کا بھی جانا ہوا تھا۔ مرید نے ان سے کہا کہ حضور مہتابی لگائی تھی، نہیں پھلا۔ آپ نے فرمایا پھلے گا۔ جب حضرت صابر قادری رحمۃ اللہ علیہ گئے تو حضرت سے بھی اس مرید نے یہی بات کی، مگر زبان سے غلطی سے مہتابی کی جگہ نیبو نکل گیا۔ آپ نے بھی کہہ دیا کہ پھلے گا۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ پیر و مرشد کی زبان سے جو نکلا وہ بھی پھلا، اور مرید صادق کی زبان سے جو نکلا وہ بھی پھلا، یعنی ایک ہی پیڑ میں دونوں پھل آئے، اور آپ کے کئی مریدوں نے جا کر اس پیڑ کو دیکھا بھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیر طریقت ہے سید شاہ حماد احمد صابر قادری داؤد نگری رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے قطب دورہ ہوئے۔ اس بات کی شہادت مولانا مفتی ضیاء المصطفیٰ قادری مدد اللہ العلی نے بھی دی۔ اس کے علاوہ قریب 25 سال قبل جب میں مرید ہونا چاہ رہا تھا تو پیر کی تلاش میں تھا، اور کئی اچھی شخصیات کے تعلق میں بھی تھا، لیکن فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اللہ پاک کی مدد ہوئی۔ امجد شریف عرس کے موقع پر میں گھر پہ موجود تھا اور چارپائی پہ لیٹا تھا۔ ایک صاحب تشریف لائے، سلام کے بعد ہم سے ہم کلام ہوئے۔ انہوں نے اس وقت مجھے پیر طریقت حضرت سید شاہ حماد احمد صابر قادری رحمۃ اللہ علیہ کے مقام کے بارے میں بتایا کہ آپ دائری قطب کے مقام پر فائز ہیں۔ ہر زمانہ 4 دائری قطب ہوتے ہیں، اور ان کے اوپر قطب دورہ پورے دنیا کے نظام باطن کے سب سے اوپر کے مقام پر فائز ہوتے ہیں۔ میں نے اس کے بعد داؤد نگر کا پروگرام بنایا۔ امجد شریف سے داؤد نگر کی دوری زیادہ نہیں ہے، 20-25 کلومیٹر ہے۔ چند سوالات ایک کاغذ پہ لکھے، اور دل میں یہ خیال رہا کہ اگر حضرت نے ان تمام سوالات کے جواب بغیر پوچھے دے دیے تو میں مرید ہو جاؤں گا، اور ایسا ہی ہوا۔ حضرت سے تمام سوالات کے جواب بغیر پوچھے مل گئے، اور میں نے آپ کے دست مبارک پر توبہ کر لی۔ راہ تصوف کے شہسواروں کے لیے یہ کون سا مشکل کام ہے کہ آنے والوں کا وہ مدعا جان لیں اور بیان کر دیں۔ اس وقت جب حضرت دائری قطب کے مقام پر فائز تھے تو یقیناً چند سالوں کے بعد آپ قطب دورہ کے مقام پر فائز ہو گئے ہوں گے، حق ہے۔ اور مفتی ضیاء المصطفیٰ قادری مدد اللہ العلی کی بات اس سلسلے میں درست ہے کہ آپ اپنے آخری ایام میں قطب دورہ کے مقام پر فائز تھے۔ اللہ کا شکر ہے کہ پیر و مرشد کا اور میرا سال ہا سال داؤد نگر سے لے کے دہلی تک سفر و حضر میں خوب ساتھ رہا۔ خدمت و صحبت اور تعلیم و تربیت کے سالوں شب و روز میسر آئے۔ اللہ قبول و مقبول فرمائے، آمین۔ یک زمانہ صحبت باولیا بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ اور کسی بھی مرید کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے پیر کی خدمت میں رہے، اس لیے کہ یہ شعر یہ بیان کر رہا ہے کہ اولیاء اللہ کی صحبت 100 سال کی بیریا عبادت سے بہتر ہے۔ پیر طریقت حضرت سید شاہ حماد احمد صابر قادری رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں کی تعداد ملک اور بیرون ملک میں 1 لاکھ سے زائد تھی۔ کم و بیش 40 سال تک آپ داؤد نگر خانقاہ کے صاحب سجادہ رہے، اور فیوز و برکات کا سرچشمہ جاری و ساری رہا، جس سے ہر خواص و عام فیض یاب ہوا، بلکہ یوں کہا جائے کہ ایک زمانہ فیض یاب ہوا۔ سبحان اللہ۔ آپ کے مرید کی تعداد یقیناً لاکھ سے زائد ہے، لیکن آپ نے صرف 10 لوگوں کو اپنا خلیفہ بنایا، جن کے نام اس طرح ہیں: حضرت مولانا
حکیم سید شاہ مناظر الحسن قادری رزاقی مدد اللہ العالی جو موجودہ صاحب سجادہ ہیں، حضرت مولانا سید شاہ مظاہر الحسن قادری رزاقی مدد اللہ العالی، حضرت مولانا سید شاہ اظہار الحسن اظہر قادری رزاقی مدد اللہ العالی، حضرت مولانا سید شاہ اسرار الحسن قادری رزاقی مدد اللہ العالی، حضرت سید شاہ حشمت اللہ قادری امجھری دہلوی مدد اللہ العالی، حضرت حکیم مولانا سید حبیب اللہ قادری مرحوم بونڈیہا، حضرت نور محمد خان کلیری مرحوم، حضرت مولانا مبین الہدا گیاوی مدد اللہ العالی، حضرت مولانا ابو البرکات فردوسی دیوروی مدد اللہ العالی، حضرت حافظ عبد الرشید قادری مدد اللہ العالی بہیاں آرا، پیر طریقت حضرت سید شاہ حماد احمد صابر قادری داؤد نگری رحمۃ اللہ علیہ شروع میں بہت زیادہ جلال میں رہا کرتے تھے۔ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے آپ کو صابر کہا۔ اس کے بعد آپ زیادہ تر اوقات میں جمال میں رہنے لگے۔ آپ نے اپنا تخلص بھی صابر رکھ لیا۔ آپ کے کئی شعری مجموعے بھی منظر عام پر آ چکے ہیں، نثر میں بھی آپ کی کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ کم و بیش 400 سے زائد کتابوں کے آپ مصنف ہیں، جن میں کم و بیش 40 کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں۔ آپ کو بہار سرکار سے ایوارڈ بھی مل چکا ہے۔ آپ کی منشورات جو اب تک چھپ چکی ہیں، ان میں وسیلہ نجات، حسن با کمال بے نظیر، طائف قادریہ، طریقت الصالحین، فضائل سورہ یاسین، معمولات تو ارشادات رشیدیہ، روایت الصادقین، حکایت الکاملین، انکشاف، اذکار العرفاء، واقعات الواصلین، اوراد و اذکار، واقعات العارفین، میلاد مجتبی، کیمیائے حیات، بہار سنت، نظام سنت، انوار سنت، واقعہ اولیاء داؤد نگر، بستان الاحادیث، واقعات پیر روشن ضمیر شامل ہیں۔ اور منظومات میں جو کتابیں آپ کی چھپ رہی ہیں ان کے نام ہیں شان رحمت، عنوان مغفرت، نذران عقیدت، رموز عشق، فیضان محبت، فیضان عشق، فیوز عشق، معطر قاشیں، سامان راحت، اسرار عشق، ریحان نبوت، تجلیات قطعات، فیضان تغزل، صحرا میں سمندر، عرفان تغزل، انوار عشق، یہ کتابیں بھی چھپ چکی ہیں۔ اور یہ تمام کتابیں مکتبہ قادریہ داؤد نگر میں دستیاب ہیں۔ آپ کے ذریعہ لکھی گئی کتاب تحائف قادریہ بے مثال کتابوں میں ایک کتب ہے، جسے کافی پسند کیا گیا ہے پورے ہندوستان میں، بلکہ ہندوستان سے باہر بھی، اور جس کے بارے میں مولانا عباس حسین قادری پکھریروی مدد اللہ العالی جو حضرت کے مرید ہیں، تحائف قادریہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ تحائف قادریہ وہ ترتیب شدہ کتاب ہے جو سلسلہ قادریہ کی طرف سے ایک عظیم تحفہ ہے، اور یہ کتاب قادری سلسلے کے دستور العمل، اوراد و اذکار، علم تصوف کے معانی و مطالب اور مفاہیم و اصطلاحات کو بیان کرنے والی محتمم بالشان کتاب ہے۔ یہ شریعت و طریقت کا اتھاہ سمندر اپنے دامن میں سمیٹے ہوئی ہے۔ یہ قلب و جگر کو تسکین اور روح کو مطمئن کرنے والی ایک نفیس کتاب ہے، جس کے مؤلف باغ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم
کہ حسین پھول اور چمنستان غوثیت کے تازہ گلاب حضرت سیدی مرشدی پیر طریقت علامہ مولانا سید شاہ حماد احمد صابر قادری رزاقی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ طائف قادریہ میں آپ نے اصول دین کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ شجر نسبی اور خلافتی کو بھی بیان فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، میں تم سے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم میرے بعد اس کو مضبوطی سے تھامے رہے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ ان دو میں ایک کتاب قرآن حکیم ہے اور یہ مانند رسی کے ہے جو زمین سے آسمان تک پھیلائی گئی ہے، اور دوسری میری اہل بیت، کتاب اللہ اور میرے اہل بیت قیامت کے دن ایک دوسرے سے ہرگز جدا نہ ہوں گے، یہاں تک کہ حوض کوثر پہ آئیں گے، اور پھر تم دیکھو کہ میرے بعد ان دونوں چیزوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو۔ مشکات شریف۔ پیر طریقت سید شاہ حماد احمد صابر قادری داؤد نگری رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کی تاریخ 18 ربیع الاخر ہے، 2012 مارچ۔ داؤد نگر میں آپ کا آستانہ مرجع خلائق ہے، اور ہر سال اسی تاریخ کو آپ کا عرس پاک بڑے ہی تسک و احتشام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ دنیا میں رہوں مرشد تیرا جو میں دیوانہ، فردوس میں پاؤں گا ایک شان امیرانہ، مجھ پر بھی کرم کرنا اے مرشد میں خانہ، آیا ہوں تیرے در پر باشان فقیرانہ، نالین تیرا سر پر رکھنے کو میسر ہو، سمجھوں گا اسی کو میں ایک تاج ہے شاہانہ، میں واسطہ دیتا ہوں کربل کے مسافر کا، للہ بنا جاؤ آ کر مجھے دیوانہ، مجمع ہے لگا در پر دیکھو تو بھلا کیسا، محبوب کے کوچہ میں ہے کیا کوئی دیوانہ۔ اور دیکھیے کیا فرما رہے ہیں کہ ایک غوطہ زنی کا یہ ثمرہ ہے ملا مجھ کو، میں تہ سے سمندر کے لے آیا ہوں دردانہ، صابر کو سمجھنا اب یارو ہے بہت مشکل، صابر کو سمجھنا اب یارو ہے بہت مشکل، ظاہر میں ہے دیوانہ باطن میں ہے فرزانہ۔ اللہ پاک مرشدی و سیدی کے صدقے اور طفیل میں ہم تمام لوگوں پر اپنا فضل خاص فرمائے، آمین، بجاہ سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔